پانی کا استعمال تو ہمیں کرنا چاہیے بنیادی طور پہ، مگر جب ہم پانی میں شربت ملاتے ہیں، اور شربت بڑے مزے سے ہم لپڑ لپڑ کر کے پیتے ہیں، اور اس میں چینی بھی مکس کر دیتے ہیں، اور شربت میں بھی چینی سے بنتا ہے، اور پھر جو فزی ڈرنکس ہیں اور جو کولڈ ڈرنکس ہیں ان کا بھی استعمال بڑھ جاتا ہے، اور جو جوسز ہیں ان کا بھی استعمال بڑھ جاتا ہے۔ اور میں جن جوسز کی بات کر رہا ہوں وہ بازار سے خریدے ہوئے مصنوعی جوسز کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ سب کچھ جب ہم استعمال کریں گے تو پانی تو ہمیں ملے گا، مگر جب پانی میں میٹھا زیادہ ہوگا، چینی زیادہ ہوگی، تو اس کا اخراج بھی زیادہ ہوگا۔ جیسے کہ شوگر کے مرض میں باڈی جو ہے ریٹین نہیں کر پاتی ہے وہ چینی، زیادہ تو پیشاب میں نکلنی شروع ہو جاتی ہے، تو ساتھ میں پانی بھی بہت خارج ہوتا ہے۔ تو میری آپ کو یہ ایڈوائس ہے کہ پانی ضرور پئیں، مگر میٹھا، یہ جتنی بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں اس طرح کا پانی کم پئیں، ذائقے کے پیچھے اتنا نہ جائیں۔ آپ یقین کیجئے کہ جب آپ ایک معتدل ٹیمپریچر کا واٹر، بہت ٹھنڈا پانی بھی پینے سے گلا خراب ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جو گلے کی جھلی ہوتی ہے جہاں سے پانی گزر کے جاتا ہے وہ سینسٹیو ہوتی ہے، اور اگر ہم بہت کوئی ٹھنڈی چیز یا بہت گرم چائے، مشروبات بہت ٹھنڈے یا بہت گرم جب لیتے ہیں تو وہ جھلی متاثر ہو جاتی ہے، اور وہاں سے کوئی جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو پانی تو آپ خوب پئیں، اور جو استعمال آپ کر سکتے ہیں ایسی ویجیٹیبلز، ایسے سیلڈز جیسے کھیرا، مولی اگر ہو، اور ایسے جتنے بھی سیلڈز ہیں جو کہ پانی کو ریٹین کرتے ہیں، اور اسبغول کا چھلکا، اور تخم ملنگیں، اور چیا سیڈز، یہ جتنے بھی آپ چیزیں ایسی لیتے ہیں جو کہ آپ کے معدے میں پانی کو ریٹین کرتے ہیں، ان کو جذب، پانی میں آپ کے جسم میں جذب کرنے میں معاونت کرتے ہیں، تو یہ تو پانی کا استعمال جیسے جیسے آگے گرمی بڑھے گی، یعنی ٹورڈز اینڈ آف اپریل اینڈ مے اینڈ ٹورڈز عید الفطر، یعنی کہ مڈ آف مے، تو پانی کا تو استعمال بہت ضروری ہے۔ ہاں البتہ جن لوگوں کو کوئی رینل پرابلمز ہیں، گردوں کی پرابلمز ہیں، ان کو اپنے ڈاکٹروں سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ پانی کتنا استعمال کریں۔ دودھ کا استعمال، اگر کوئی لیکٹوز انٹالرنس نہیں ہے، کسی کو دودھ کے کسی اجزاء سے مسئلہ نہیں ہے، تو وہ بھی دودھ کا استعمال بھی جو ہے ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہے۔ کچی لسی بہت زبردست ہے، ادرڑکا بہت زبردست ہے، لسی بہت اچھی ہے۔ پھر لسی میں دوبارہ کہوں گا وہ پیڑے والی لسی ہوگی تو مسئلہ ہوگا، بٹر اس میں زیادہ ہوگا، تو مکھن جب آپ بہت زیادہ استعمال کریں گے تو اس سے بھی پرابلمز آ سکتی ہیں، مگر ایک حد میں مکھن استعمال کرنے سے آپ کو توانائی بھی ملے گی، اور مارجرین سے بہت بہتر ہے کہ آپ مکھن استعمال کریں۔ پراٹھے بنتے ہیں، پراٹھوں کے اوپر گھی لگتا ہے، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو آئل ہے، ایڈیبل آئل، جو بازار کا آئل ہے، اس کو بہت ہائی ٹیمپریچر کے اوپر جو ہے لے کے جایا جاتا ہے، اور اس میں نائٹروجن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسی چیزیں اس میں سے گزاری جاتی ہیں جو اس کی شیلف لائف بڑھا دیتی ہیں، مگر وہ اس کو ڈی نیچر بھی کر دیتی ہیں۔ کمرشل آئلز ہیں، ان کا استعمال کم سے کم کریں۔ اگر استعمال کرنا ہے پراٹھے کے لیے یا سلائس کے اوپر لگانے کے لیے تو مکھن آپ استعمال کر سکتے ہیں، مگر ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہوتی۔ گندم کا جیسے میں نے ایک آپ سے کہا کہ زیادہ تر تو استعمال کر سکتے ہیں، مگر پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے بھی جو آٹا ہے اس میں سے الگ کر لیتے ہیں، سوجی الگ کر لیتے ہیں، تو وائٹ فلور یعنی میدا جو ہے ہم زیادہ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں، جو کہ اگین صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح ڈبل روٹی کا استعمال جو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ میدے سے بنتا ہے۔ اپنی کیلوریز کا خیال رکھیے گا۔ رمضان جو ہے وہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ خوش خوراکی کا مہینہ نہیں ہے۔ کھا کے تھوڑی جگہ چھوڑ دیں، کیونکہ ہم سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں، تو ایک تہائی حصہ کھانے کے لیے، ایک تہائی جو ہے وہ پانی کے لیے یا لیکوڈ کے لیے، اور ایک تہائی خالی بھی چھوڑ دیں۔ تو ہمیں سحری کے وقت جو بھی ہمارے کھانے ہیں یہ یاد رکھیں کہ اگر عام روٹی ہم کھائیں گے تو جلدی ہضم ہو جائے گی، جبکہ جب ہم آئل لگا لیتے ہیں تو اس کا ڈائجیشن جو ہے
ہاضمہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں بھوک تھوڑی جلدی نہیں لگتی. مگر چاہے آپ جو بھی کھا لیں، سمجھ لیں کہ اگر 3:30-4 بجے روزہ بند ہوا ہے تو 8-9 بجے تک تو ایٹ دا موسٹ وہ سب کچھ ہضم ہو ہی جائے گا، اور پھر آپ کو انرجی، اگر آپ کا جسم صحیح کام کرے تو انرجی تو ملے گی، مگر بھوک تو پھر بھی لگی جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سبزیوں کا استعمال ہمیں سحری میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ فش لوگ کھاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو پیاس بہت لگتی ہے، کیونکہ مچھلی جو ہے وہ تیرنے والا چیز ہے تو اس کو پانی چاہیے. اسی طرح سے کیونکہ اس میں پروٹین ہوتی ہے، اسی طرح سے جب ہم میٹ، چاہے وہ بیف ہو، چاہے وہ مٹن ہو، چاہے وہ چکن ہو، جب ہم زیادہ ایسی چیزیں لیں گے جن میں ہائی پروٹینز ہوتی ہیں تو بھی جسم کو زیادہ پانی کی ضرورت پڑے گی. تو آپ بیلنس لے سکتے ہیں، دالیں کھا سکتے ہیں، ادھر آپ سبزیاں کھا سکتے ہیں، اور پروٹین بھی کھائیں، مگر جیسے ایک لیگ پیس جو ہے وہ کافی ہے. آپ کی ضرورت اتنی مٹن کھا لیں. ہاں اگر کسی کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، کوئی ان کو پرابلم ہے، ہارٹ کا ایشو ہے، یا ان کے لپڈز ٹھیک نہیں ہے، ہائی کولیسٹرول ہے، تو وہ پھر بیف سے، بڑے گوشت سے پرہیز کریں. دوسری طرف یہ میں نے سحری کے متعلق جو ہے کافی بات چیت کر لی، اور بالکل لسی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ادرڑکے کا استعمال کیا جا سکتا ہے. دہی بڑی کمال چیز ہے. دہی استعمال کرنے سے ہمارے جو انتڑیوں کا مائکرو بائیوم ہے، جو اس میں مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں، آپ کو شاید جان کے یہ حیرت بھی ہو، خوشگوار حیرت ہو، کہ ہمارے خلیے جتنے جسم میں ہیں اتنے ہی یا اس سے زیادہ ہمارے جسم میں بیکٹیریا اور مائکرو آرگنزمز بھی ہیں، مگر یہ فرینڈلی ہیں، یہ فرینڈلی مائکرو آرگنزمز ہیں اور ہماری انتڑیوں کا اور نظام انہضام کا حصہ ہیں، وہ ضروری ہیں. اسی طرح جو جلد ہے اس پہ نہ نظر آنے والے بہت سے بیکٹیریا اور مائکرو آرگنزمز ہیں، یہ ہیلدی بھی ہوتے ہیں. تو جب ہم دہی استعمال کرتے ہیں تو یہ پرو بایوٹک ہے. اس سے ہمارے انتڑیوں میں جو مائکرو آرگنزمز ہیں، جو ہمارے انہضام کے سسٹم کو، ہاضمے کے سسٹم کو، اور ہمارے جو جسم کو مائکرو نیوٹرینٹس چاہیے، جو چھوٹے چھوٹے وائٹامنس اور منرلز اور اس طرح کی چیزیں چاہیے، اور ہماری جو قوت مدافعت بڑھانے میں معاونت کرتے ہیں، یہ دہی جو چیز ہے، اور کرڈ اور یوگرٹ، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو دونوں ہی فائدہ دیتی ہیں. تو دونوں کو آپ استعمال ضرور کریں ان یور سحری. اور افطار کی اگر ہم بات کریں تو مسلمانوں پر جیسے کہ کسی نے نازل کر دیا ہو کہ پکوڑے مسلمانوں نہیں کھاؤ گے تو تمہارا روزہ پورا نہیں ہوگا، کچوریاں نہیں کھاؤ گے تو روزہ قبول نہیں ہوگا، تم سموسے نہیں کھاؤ گے تو. ایسا نہیں ہے بھائی. یہ سموسے، کچوریاں، پکوڑے ڈیپ فرائیڈ آئٹمس ہیں، اور جو آئل گھر میں آپ استعمال کرتے ہیں وہ تو پھر بھی آپ کا دیکھا بھالا ہے، اس کو آپ بہت مرتبہ استعمال نہیں کرتے. فار گاڈ سیک، اللہ کے لیے یہ جو کوکنگ آئل ہے اس کو ایک مرتبہ سے زیادہ استعمال نہ کیا کریں. یہ ڈی نیچر ہو جاتا ہے، یہ پوائزنس ہو جاتا ہے، یہ خرابی کا سبب بننے لگ جاتا ہے. اور وہ کڑاہی میں جس کے آئل پڑا ہے، کیا وہ روزانہ بدلتے ہیں؟ اور میں نے آئل کے متعلق آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ جو کمرشل کوکنگ آئلز ہیں دے آر ناٹ گڈ فار اس. یہ ہمارے جسم کے لیے سیلولر لیول پہ اور آہستہ آہستہ فرق پڑتا ہے، فوری فرق نہیں پڑتا. جب ہم روزانہ آکسیجن کم لیتے ہیں، جب ہم روزانہ سوچیں نیگیٹو رکھتے ہیں، فوری کچھ نہیں ہوتا. روزانہ سگریٹ پینے سے بھی فوری کچھ نہیں ہوتا، مگر آہستہ آہستہ یہ تمام چیزیں کھانے کی، سوچنے کی، اور ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ اثر انداز ہونے لگتا ہے، اور ہماری زندگیاں متاثر ہونے لگ جاتی ہیں، افعال خراب ہونے لگ جاتے ہیں، بے ترتیب ہونے لگ جاتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ ہمارے ڈسپلن کے لیے، فوڈ کے لیے، ہماری ایک جو ہے روٹین کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہو سکتا ہے. ہم اس میں سوچیں، سمجھیں، جانیں
اور کھانے جب ہم کرتے ہیں افطار تو بہت زیادہ میٹھی چیزیں ان سے پرہیز کریں. دہی بھلے جو ہیں اس میں دہی آ جاتا ہے، نو پرابلم، یو کین یوز اٹ. مگر جب ہم اس کے اوپر بہت مسالے ڈالتے ہیں، پھر اس کے اوپر پاپڑی جو ہے وہ ہم توڑ کے ڈالتے ہیں، وہ بھی ڈیپ فرائیڈ ہوتی ہے. تو یہ ساری ایک ایک چیز ہمیں سوچنے پڑے گا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. یعنی جو ہی اذان ہوتی ہے اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ساتھ ہی اس کے ہوتا ہے، تو تھوڑا سا پانی پی لیں، کھجور کھا لیں. کھجور سنت بھی ہے اگین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب جہاں سے آغاز ہوا تو ہائی سورس آف کاربوہائیڈریٹس کیلا اور کھجور پیکج موجود، ایک اتنی سی کھائی، ہائی آپ کو انرجی مل گئی، کاربوہائیڈریٹس مل گئے. ہاں اگر ڈائبٹیز ہے تو پھر ایک کھجور کھا سکتے ہیں، زیادہ نہ کھائیں کیونکہ پھر بلڈ شوگر سپائک کر جائے گی. تو عام لوگ 2 3 4 5 کھا سکتے ہیں کھجوریں، اور پانی پی سکتے ہیں. وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چینی اور چینی سے بنی ہوئی چیزیں یا سافٹ ڈرنکس. پھر ہم دودھ بذات خود ایک بہترین غذا ہے، ایک حد حساب میں استعمال کریں. اس کے اندر بھی آپ ڈرنکس ڈال دیتے ہیں، کوئی کوکا کولا ملا رہا ہوتا ہے، کوئی کولا ڈرنکس ملا رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وائٹ ڈرنکس ملا رہا ہوتا ہے. وہ کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتے ہیں، اس میں کاربن ڈالی ہوتی ہے، فز کے لیے ڈالی ہوتی ہے. وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. کاربن تو ہم پیشاب کے راستے بھی کاربونک ایسڈ نکال رہے ہوتے ہیں، گردے نکالتے ہیں، اور سانس میں ہم کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکال رہے ہیں، اور ادھر سے آپ ڈرنکس کے ذریعے کاربن اندر ڈال رہے ہیں. دودھ جیسی بہترین چیز کو آپ جو ہے آلودہ کر رہے ہیں اس سے. تو کیونکہ کچھ لوگوں کو ذائقہ، جو زبان 4 انچ کی زبان ہے، یہی ہمیں جنت میں لے کے جاتی ہے، یہی ہمیں جہنم میں لے کے جاتی ہے. اگر ہم اپنی زبان پر قابو کریں تو گویا کہ ہم نے اپنے نفس پر قابو کر لیا. جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے اثر ہوتا ہے. یہ ذائقہ کڑوا، کسیلا، میٹھا، کھٹا، چٹپٹا، یہ سب زبان پہ، یہاں سے حلق سے نیچے کوئی ذائقہ نہیں ہے. تو ہمیں ذائقوں کے پیچھے نہیں اتنا بھاگنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ فوڈ نیوٹریشس کتنا ہے، کیلری کاؤنٹ اس کا کیا ہے، کیا یہ ہمارا وزن مزید رمضان کے اینڈ پہ بڑھا دے گا، کیا ہم اپنے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے سارا دن تمباکو نوشی سے پرہیز کرتے ہیں، ادھر جو ہے روزہ جو ہے کھولا، ادھر ساتھ ہی جو ہے نا وہ انجن سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کر رہے کہ 1 قدم آگے اور 4 قدم پیچھے جا رہے ہیں. تو ہم جب افطار کریں تو تھوڑا سا کھائیں، ایک دم شوق نہ دے دیں اپنے معدے کو جو 14 15 16 گھنٹے سے خالی پڑا ہوا تھا. تھوڑا سا کھائیں، نماز مغرب ادا کریں، اور اس کے بعد ہم کھانا کھا لیں. آپ کو لگے گا کہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ جی یہ ڈیپ فرائیڈ چیزیں بھی نہ کھائیں، پکوڑوں سے بھی پرہیز کریں. مجھے پکوڑوں سے اتنا اعتراض نہیں ہے، مگر وہ کیونکہ ڈیپ فرائیڈ ہوتے ہیں تو پھر ہم اسی طرح سے آلو اور وہ جو سموسے ہوتے ہیں، یہ ہم ایک طرح سے جو اثر تھا، فائدہ تھا، وہ ہم کم کر رہے ہیں، زائل کر رہے ہیں. اور ذائقے کو آپ دیکھ لیں کہ کیا بیلنس، کیا توازن رکھنا ہے. پھر انواع و اقسام کے کھانے جو چنے ہوتے ہیں، پوری فیملی کہتی ہے جی مزہ ہی. مجھے پتہ ہے، میں خود روزے رکھتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ کافی چیزیں ہوں، مگر پھر ہاتھ روکنا مشکل ہو جاتا ہے. دل کرتا ہے میں سب کچھ ہی کھا جاؤں، ہابڑا سا پڑ جاتا ہے، اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا. تو یہ اصل میں جو سارا دن ہم نے کیا وہ کنٹرول ہی تو کیا. اگر اس کا کنٹرول کا فائدہ ہی نہیں لیا، اس کے بعد ہم نے شام کو کھانا اتنا زیادہ کھا لیا، پھر ساتھ ہی وہ آ گئی اپنا عشاء کی نماز اور تراویحاں. تو اب برے شر سے تراویح جو ہے نا اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور سجدہ کب کرنا ہے، اور کب جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے. اتنے پریشان کھڑے ہوئے ہیں. تو پانی پئیں، وہاں پہ بھی آپ تھرمس میں دودھ لے جائیں اگر آپ کو ضرورت ہے، مگر اتنا کھائیں، اتنا پئیں جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ہو.